ایڈوانس پروبیبلٹی تھیوری کا ایک مشہور پروفیسر اینتھنی پپولس وہ لیکچر دے رہے تھے، تو وہاں پر جو کلاسیکل پروبیبلٹی تھیوری ہے، جو بیسین تھیوری جس کو بولتے ہیں، اس کے کچھ پروفیسرز ان کے لیکچر میں آ کر بیٹھے، اور جب پولس نے اپنا لیکچر جو ہے وہ ختم کیا تو ان میں سے کلاسیکل تھیوری کے ایک پروفیسر نے اٹھ کر کہا کہ پپولس یو آر اے ہپوکریٹ، تم منافق ہو، تم کلاسیکل تھیوری کو رد کر کے ماڈرن تھیوری جو ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہو۔ تو اس پر پروفیسر اینتھنی پپولس نے ایک بہت اچھا جواب دیا۔ اس نے کہا، سر کیا ہم اختلاف رائے رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی عزت نہیں رکھ سکتے؟ تو یہ ایک خوبصورتی ہے اختلاف رائے کی جو دو برابر کے لوگوں میں ہوتی ہے۔ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے۔ اس ویڈیو کے شروع میں جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے، یہ فاسٹ یونیورسٹی کے ہمارے پروفیسر جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ڈاکٹر ارشد حسین، اپنی ایڈوانس پروبیبلٹی تھیوری کی کلاس میں سنایا کرتے تھے، اور میں اس ویڈیو کے تھرو ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں، اور ان کی بات سے مجھے اختلاف رائے کے حوالے سے آج بات کرنے کا مجھے موقع ملا ہے۔ تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تو آج میں نے جس سوشل ایول کے بارے میں بات کرنی ہے، بیسیکلی وہ سوشل ایول نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو غلط استعمال کر کے ایک سوشل ایول بنا دیا ہے۔ تو وہ جو سوشل ایول ہے وہ ہے ہمارا جو مس یوز ہے، وہ ایک فریز ہے جس کو کہتے ہیں ڈفرینس آف اوپینین یا اختلاف رائے۔ اختلاف رائے کا معاملہ یہ ہے کہ اختلاف رائے ہونا اچھی بات ہے، دو لوگوں کی سوچ کسی بھی ایک معاملے پہ مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اختلاف رائے کا جو معاملہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اختلاف رائے دو برابر کے لوگوں میں ہوتا ہے، جن کا جو نالج کے حساب سے، علم کے حساب سے کسی بھی موضوع پر برابر ہوں، اور کسی بھی حوالے سے ان کا جو تجربہ ہے وہ بھی برابر ہو۔ مثال کے طور پہ ایک ہی پینل میں موجود دو جج صاحبان جو ہیں، ان کا کسی ملزم کے حوالے سے جو پروسیکیوشن کی کارروائی ہے، ان کے درمیان، ان کے مابین اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اور ایسا ہم نے دیکھا بھی ہے کہ بعض دفعہ ججز کا ایک پورا پینل ہوتا ہے جس میں پھر ایک جج جو ہے وہ اختلافی نوٹ لکھتا ہے، تو یہ اختلاف رائے ہے، اور یہ اس ساری کارروائی کا حسن ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز کی اوپینین میں بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے، جیسا ایک مریض ہے تو اس کے حوالے سے دو ڈاکٹرز کی رائے جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو باقی شعبے ہیں، ان کے جو ایکسپرٹس ہیں، ان کا کسی ایک موضوع پر اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن معاملہ ایسے ہے کہ یہ اختلاف رائے جو ہے یہ بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ایک موضوع ہے، ایک مریض ہے، اس کی کنڈیشن کے اوپر دو ڈاکٹرز میں اختلاف رائے ہے، تو ان دونوں کا گول یہ ہے، ان کا ایم یہ ہے کہ ہم اس مریض کی حالت جو ہے اس کو بہتر کریں۔ ان کا یہ اختلاف رائے کی پیچھے جو ان کی اختلاف رائے کے پیچھے جو ان کی نیت ہے وہ اس چیز کی نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو غلط ثابت کریں، بلکہ وہ اس وجہ سے ہے تاکہ ایک سمجھتا ہے کہ اس کی اپروچ جو ہے وہ مریض کو جلدی بہتر کرے گی، نہ کہ دوسرا سمجھتا ہے کہ اس کی اپروچ جو ہے وہ بہتر حالات کی طرف لے کر جائے گی مریض کو۔ اب اس اختلاف رائے کا جو غلط استعمال ہے وہ ہمارے سیاسی ایوانوں میں ہوتا ہے۔ اختلاف رائے کا لیبل لگا کر بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، جس میں بدنیتی شامل ہوتی ہے، اور یہ بدنیتی جو ہے یہ کرپشن کے زمرے میں آتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ گمراہ کن کارروائیاں اور گمراہ کن بیانات جو ہیں یہ سب سے بڑی کرپشن ہے۔ اور دوسری طرف یہ جو اختلاف رائے ہے یہ ہمارے میڈیا ہاؤسز میں، ٹی وی چینلز پر، اسکرینز پر بیٹھے اینکرز جو ہیں، انہوں نے اپنے ہر بات کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف رائے کا جو ٹیگ ہے اس کو یہ استعمال کرتے ہیں۔ جب ایک شخص کی ایکسپرٹیز ہے ہی نہیں ہے ایک موضوع کے اوپر، اس کو پورا اس کا نالج ہی نہیں ہے، اور وہ اس پر اختلاف کرے کسی ایسے شخص سے جو اس میں پورا نالج رکھتا ہو، دسترس رکھتا ہو،
تو اس کو اختلاف رائے نہیں کہتے، اس کو بھونڈا پن کہتے ہیں۔ یہ ڈھٹائی ہوتی ہے اور ہٹ دھرمی ہوتی ہے کہ آپ اس کی ایکسپرٹ کی بات نہیں مان رہے بلکہ آپ اپنی چھوڑ رہے ہیں، اور پھر جب آپ بدتمیزی کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ میرا اختلاف رائے ہے اور مجھے اس کا حق حاصل ہے۔ تو ہماری قوم کو اور قوم کے جو یہ اہم لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہم سمجھتے بھی ہیں، جن میں سیاسی رہنما ہیں مختلف پارٹیز کے، ان کو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اختلاف رائے جو ہے وہ بدنیتی پر مبنی نہیں ہوتا، اور دو برابر کے لوگوں میں کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک چھابڑی والا اٹھ کر اگر کسی ڈاکٹر کے ساتھ اختلاف رائے کسی بات پہ کرے تو وہاں پر کیا ہوگا، تو اس اختلاف رائے کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ڈفرینس آف اوپینین، اس کا اصول یاد رکھیے، یہ دو برابر لوگوں میں ہوتا ہے، یہ بدنیتی پر مبنی نہیں ہوتا، اور دونوں اشخاص جو آپس میں اختلاف رائے کسی ایک موضوع پر رکھتے ہیں ان کا اس کے حوالے سے نالجیبل ہونا بھی ضروری ہے، اور ان کے پاس ایک ایکول لیول آف ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے۔ ان وجوہات کے بغیر اگر کوئی شخص اختلاف رائے رکھتا ہے تو اختلاف رائے نہیں، وہ ہٹ دھرمی ہے، اور ہٹ دھرمی جو ہے وہ ملک کا نقصان کرتی ہے اور ہمیں نقصان کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو ناظرین، آپ اختلاف رائے رکھیے، لیکن سیکھنے کی گنجائش جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے۔ آپ ڈفرینس آف اوپینین جو ہے اس رائٹ کو آپ ضرور ایکسرسائز کیجئے، لیکن اس موضوع میں جس میں آپ کو دسترس حاصل ہے یا آپ کے سامنے والا جو ہے وہ ایکول ہے۔ اب جب ایکولز کی بات ہوتی ہے تو دو جاہلوں کی بحث کا نتیجہ صفر نکلتا ہے۔ آپ میری اس بات کو وزیر اعظم کی اس بیان کی طرح اس کے ساتھ مت ملائیے جس میں انہوں نے کہا کہ آج کل کے کرنٹ افیئرس پروگرامز جو ہیں ان کا نتیجہ صفر نکلتا ہے۔ ہاں، اگر آپ ملانا چاہتے بھی ہیں تو یہ ایک اچھی مثال ہوگی کہ دو بیوقوفوں کے درمیان جو بحث ہوتی ہے اس کا نتیجہ صفر نکلتا ہے۔ علمی مباحثے اور علمی بحثیں جو ہیں وہی قوموں کی ترقی کا سبب بنتی ہیں۔ تو آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، ڈفرینس آف اوپینین ہیلتھی پرپز کے لیے نیک نیتی کے ساتھ ان چیزوں میں رکھیے جن میں آپ کو دسترس حاصل ہے۔ تو میرا آج کا یہ مقصد تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بدتمیزی کی ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا ڈفرینس آف اوپینین ہے، یہ ہمارا اختلاف رائے ہے اور اس کے اظہار کی ہمیں پورا حق حاصل ہے۔ تو آپ اپنا ڈفرینس آف اوپینین جو ہے اس کو ضرور ایکسرسائز کیجئے، لیکن اس موضوع پہ کیجئے جس پہ آپ دوسرے کی رسپیکٹ نہ کھوئیں، جس پہ آپ کو دسترس حاصل ہو۔